وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید الثقلین امام الحرمین امام کبریاء آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو دن رات بیت اللہ کی زیارت کو ترستے ہیں، رب العالمین کے ہاں عجز و انکساری سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، مگر روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ فریضہ ادا نہیں کر پاتے، بیت اللہ کا سفر نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت میں اللہ نے فقیری لکھی ہے، ہم اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکتے، ہم وہاں کیسے جائیں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں، ہمارے سامنے ہیں، کہ جن کے پاس پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیا۔ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس امید کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہی بات رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ رب العالمین نے کسی بھی بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ جو بیت اللہ کی بار بار زیارت کرتے ہیں، جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن جو نہیں جا پاتے ان کے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ ایسے اعمال کہ وہ بندہ جو بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا، حج کے فریضے کو ادا نہیں کر سکتا، وہ ان اعمال کو بجا لائے، ان اعمال کو کر لے تو رب العالمین ان کو حج کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامی۔ جس طرح شوال کا مہینہ اختتام کو ہے اور حج کے مہینے شروع ہو رہے ہیں، لوگ پھر بیت اللہ کا سفر کریں گے، وہاں پہ جائیں گے، حج کا فریضہ ادا کریں گے۔ بہت سارے لوگ اپنی تمنائیں اپنے دلوں میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی بیت اللہ کی زیارت کروائے، ہم بھی مسجد نبی کا دیدار کریں، روضہ رسول کو دیکھیں، وہاں پر دوسری چیزوں کو دیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے خطبۃ الجمعہ کے اندر کچھ ایسے فرامین میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو بندہ ان پر عمل کر لے گا تو وہ خواہ بیت اللہ نہیں جا سکتا یا اس کو وہ اللہ کی طرف سے
وہ بیت اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر ہی حج بیت اللہ جو ہے اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل کہ حج کی استطاعت نہ ہونے کے باوجود اس کی خواہش رکھنا، دل کے اندر امید اور تمنا رکھنا۔ بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں بیت اللہ جا سکوں، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے کہ میں بیت اللہ جاؤں، حج کا فریضہ ادا کروں۔ سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہمیں اور فرمایا کہ جو بات میں تمہیں بیان کرنے لگا ہوں اس کو یاد رکھو۔ انما الدنیا لاربعۃ نفر، اس دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو یتقی اللہ، یعنی پہلا شخص ان میں وہ ہے جس کو اللہ نے مال اور علم عطا کیا ہے، جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو اللہ سے ڈر کے خرچ کرتا ہے، ناجائز راستوں میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، مال کو خرچ کرتے ہوئے اس کے پاس یہ علم ہے، اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا کہ اس کو خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، تو فرمایا یہ وہ سب سے افضل بندہ ہے، درجوں میں سب سے بہتر بندہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہوا خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص جس کو اللہ نے صرف علم دیا ہے، مال نہیں دیا، لیکن اس کی خواہش ہے کہ جس طرح اللہ نے اس بندے کو مال دیا، مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ سے ڈرتا ہوا اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا۔ اس کی نیت سچی ہے تو وہ بھی، جو بندہ ایسی نیت رکھتا ہے تو وہ اس کے برابر اجر پالے گا جس کو اللہ نے مال اور علم دونوں چیزیں عطا کی۔ اور تیسرا بندہ وہ جو مال والا ہے لیکن علم سے محروم ہے، جب وہ مال کو خرچ کرتا ہے تو غلط روش میں اختیار کرتا ہے، ایسے راستوں میں خرچ کرتا ہے جہاں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مال کا صحیح استعمال نہیں کرتا، فرمایا یہ سب سے برا آدمی ہے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے محروم رکھا، نہ مال دیا نہ علم دیا، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بھی مال ہو، میرے پاس بھی یہ ہر چیز ہو، تو میں بھی اس طرح اپنے مال کو خرچ کروں جس طرح یہ بندہ خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے، اپنے مال کو اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کی مخالفت میں خرچ کرتا ہے، یعنی اس کی نیت ایسی ہے، بے شک اس نے خرچ نہیں کیا، اللہ نے اس کو مال عطا نہیں کیا، لیکن گناہ میں وہ بھی اس کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے محترم سامعین، تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نیکی نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، لیکن وہ خواہش رکھتا ہے، اس کی تمنا رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے کے برابر ہی اجر عطا کر دیتے ہیں جو بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے۔ اور جو شخص گناہ کا مکمل ارادہ رکھتا ہے اور لیکن اللہ نے اس کو وہ چیز عطا نہیں کی، لیکن اس کا ارادہ ہے کہ مجھے یہ چیزیں مل جائے، میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کروں بلکہ اللہ کی مخالفت میں ناجائز راستوں میں خرچ کروں، تو وہ بھی گناہ میں اسی آدمی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا وہ عمل تھا کہ خواہش رکھنے والا شخص
بجا وہ اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حج کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس تک، سورج نکلنے تک مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے پھر 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من صلی ادات فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ، کہ جس شخص نے نماز پڑھی پھر وہ بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، 2 رکعت نماز کو ادا کیا، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں اس عمل کی وجہ سے۔ اور دوسری حدیث صحیح الترغیب میں آتی ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر مسجد میں ٹھہرا رہا، حتی یصلی صبحۃ الضحیٰ، یہاں تک کہ اس نے چاشت کی نماز پڑھی اور 2 رکعت ادا کی، کانا کا اجر حاج او عمرۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے برابر اجر لکھ دیتے ہیں، تامۃ حجۃ و عمرۃ، یعنی ایسا اجر جو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے جو امام الانبیاء نے بیان فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى الى صلاة المکتوبہ فی الجماعۃ، کہ وہ شخص جو گھر سے چلا مسجد کی طرف اس نیت سے کہ وہ نماز کو باجماعت ادا کرے، فہی کا حجۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ومن مشى الى صلاة تطوع فہی کا عمرۃ تامۃ، اور جو نفل نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد کی طرف چلا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوسری حدیث اس حدیث کو مزید واضح کرتی ہے کہ جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور اس میں ایک عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شامل ہو گیا کہ من خرج من بیتہ متطہرا الی الصلاۃ المکتوبہ، یعنی جو شخص گھر سے چلا اور باوضو ہو کر نکلا اور فرض نماز کی نیت سے نکلا، فاجرہ کاجر الحاج محرم، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے احرام باندھنے والے حاجی کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں، یعنی جو حاجی حج کرتا ہے اس کے برابر اس شخص کو بھی ثواب مل جاتا ہے جو گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ اور چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسجدوں میں علمی مجالس میں شریک ہونا، مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں ایسی مجلس لگی ہوئی ہے جو دنیاوی چیزوں کی نہیں ہے، اپنی گپ شپ کی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ہے، اللہ کے قرآن کی علمی مجالس ہیں، ان کو اختیار کرتا ہے اور اس نیت سے من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، یعنی وہ اس نیت سے مسجد میں آیا، اس مجلس میں آیا کہ کسی بات کو وہ سکھا دے، لوگوں کو بتا دے، یا اس نیت سے آیا کہ وہ کچھ بات سیکھ لے، کچھ اس کے پاس علم آ جائے، فرمایا کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، تو اس کے لیے ایک مکمل حج کے برابر رب العالمین ثواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ چوتھا عمل ہے جو امام الانبیاء نے فرمایا اس شخص کے لیے جو ایسے مجلس کو اختیار کرتا ہے جو علمی مجلس ہے، جس میں قرآن و سنت کی بات ہو، جس طرح ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب ایسی مجالس ہوتی ہیں تو اللہ کے فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی کوئی شخص گزرنے والا گزرتا ہے، وہ اپنی کسی دوسری حاجت سے اس مجلس کے اندر شریک ہو جاتا ہے، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس کو اختیار کروں یہاں پہ بیٹھوں، اس کی نیت میں یہ تھا کہ یہاں پہ بیٹھنے والا جو شخص ہے مجھ سے مل لوں۔ تو فرشتے بتاتے ہیں، حالانکہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، فرشتے یہ بات واضح کرتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سب کو بخش دیا، یعنی اس شخص کو بھی جو اس مجلس میں بیٹھا اس غرض سے تھا کہ اس کی نیت میں یہ تھا میں نے کسی سے ملنا ہے، لیکن اس علمی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بڑے فضائل ہیں، تو ایسی مجالس کے اندر شریک ہونے والا صرف اس نیت کے ساتھ یا میں کچھ سیکھ لوں یا سکھا دوں تو اللہ رب العالمین اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے۔ پانچویں چیز، نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے والا شخص، جب نماز ہوتی ہے، فرض نماز ختم ہوتی ہے، سلام پھر جاتا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے، کچھ جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے صحابہ جو مالی طور پر کمزور تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ذهب اہل السور من الاموال بالدرجات العلی، کہ اللہ کے نبی ہمارے کچھ ساتھی ایسے جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ درجات میں ہم سے بہت بلند ہو گئے، والنعیم والمقیم، اللہ کی نعمتوں کو وہ حاصل کر گئے، یصلون کما نصلی، حالانکہ ہماری اور ان کی نمازیں ایک جیسی، ویصومون کما نصوم، ہمارے اور ان کے روزے ایک جیسے ہیں، لیکن وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، جو اللہ نے ان کو ایک فضل عطا کیا ہے، مال زیادہ دیا ہے، اس کے ساتھ یحجون بہا، وہ حج کرتے ہیں، وَيَعْتَمِرُونَ عمرہ کرتے ہیں، وَيُحَاجُونَ اور وَيُجَاہِدُونَ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ اور صدقہ کرتے ہیں، یعنی چار چیزیں بیان فرمائی۔ اس مال کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد تم اس عمل کو کرنا شروع کر دو تو تم اپنا ثواب میں اپنے ان بھائیوں کے برابر پہنچ جاؤ۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ ہم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی یہ کلمات 33 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چار چیزیں بیان کی ہیں ان صحابہ نے، حج کا بیان کیا ہے، عمرے کا بیان کیا ہے، اور اللہ کے راستے میں مجاہد، اور چوتھی چیز صدقہ کرنا، یعنی چار چیزیں بیان کی۔ فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا وہ عمل میں ثواب میں ان چاروں جو کام کرنے والے لوگ ہیں صحابہ ان کے برابر پہنچ جائے۔ تو یہ وہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بندہ ایسا عمل کر لیتا ہے تو وہ حج کے برابر، عمرے کے برابر ثواب کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور چھٹا عمل کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد نبی کی طرف جاتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد قباء کی بھی زیارت کرے، اس میں 2 رکعت نماز ادا کرے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عمرے کی ایک مکمل عمرے کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ مسجد قباء کون سی مسجد ہے؟ مسجد اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو مدینہ کے قریب ایک آبادی کے اندر یہ سب سے پہلے مسجد بنائی۔ فرمایا کہ جو مسجد نبی کی زیارت کرے وہاں جائے، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد قباء میں جائے، وہاں 2 رکعت نماز کو ادا کرے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو گھر سے چلے وضو کر کے اور مسجد قباء میں پہنچے 2 رکعت نماز کو ادا کر لے، اور اس طرح کرنے سے سیدنا اسعد بن
ظہیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ فی المسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک عمرے کے برابر ثواب عطا کرے۔ اور 7ویں چیز، 7واں وہ عمل کہ جس کی وجہ سے رب العالمین اس بندے کو حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا، فجاء رمضان فاعتمری، یہ وہ واقعہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکل رہے تھے، حج کا ارادہ کیا، تو ایک عورت نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جاؤں، لیکن وہ جا نہ سکی۔ کیوں نہیں؟ اس کے پاس اونٹ نہیں تھا، سواری نہیں تھی، زیادہ راہ نہیں تھا، تو لیکن اس کے دل میں یہ تڑپ اور تمنا تھی کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اب نہیں جا سکتی، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، تم رمضان کے اندر عمرہ کر لینا، اور اس عمرے کو اللہ تعالیٰ ایک حج کے برابر کر دیتا ہے، یعنی رمضان میں کیا گیا عمرہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ایک حج کے برابر لکھ لیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس عورت کی یہ نیت تھی، یہ ایک خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کا حج کروں، اس فریضے کو ادا کروں، لیکن وہ نہیں جا سکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور 8ویں چیز وہ ہے کہ جس میں وہ شخص جو خود حج پر نہیں جا سکتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، حاجی کے لیے سامان کو مہیا کر دیتا ہے، اس کے لیے زاد راہ کو تیار کر دیتا ہے، سامان سفر کو تیار کر دیتا ہے۔ سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا، فرمایا کہ جس نے مجاہد کے لیے، جو جہاد کے لیے نکلنے والا ہے، اس کے لیے سامان سفر تیار کیا، یا حاجی کے لیے سامان سفر تیار کیا، یہ کام کیا، اگر یہ نہیں کیا، او خلفہ من اہلہ، اگر وہ یہ نہیں کر پایا کہ ان کو سامان مہیا کر دے، بلکہ ان کے جانے کے بعد مجاہد جہاد پہ گیا، حاجی حج کرنے کے لیے گیا، اس کے بعد جب تک وہ واپس نہیں آتے، ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرتا ہے، ان کی ضروریات کو دیکھتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، او فطر صائما، یا جس طرح ایک روزے دار کا روزہ افطار کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، تو اس کے مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ فرمایا مثل اجورہم من غیر، تو اس بندے کو جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مثل اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک مجاہد کو ایک حاجی کے لیے سامان تیار کیا کہ وہ حج پہ جائے، جہاد پہ جائے، یا اس کے گھر والوں کی خبر گیری رکھی، ان کا خیال کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر ہی اس بندے کو اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس نے وہ عمل نہیں کیا۔ فرمایا ان ينتقص من اجورہم شیء، تو اس کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حاجی حج کرتا ہے تو اس کے لیے کسی نے ساز و سامان، اس کے زاد راہ کا انتظام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کے ثواب کو دونوں میں تقسیم کر دیا؟ نہیں، جس نے حج کیا ہے اس کو بھی مکمل ثواب ہے، اور جس نے اس کا انتظام کیا اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مکمل ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ 8واں عمل ہے۔ اور 9واں عمل وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، کہ میں جہاد کی تڑپ رکھتا ہوں، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس قدرت نہیں ہے، یعنی طاقت نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا هل بقی من ولدیک احد،
کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں نعم امی، اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ باپ نہیں ہے، میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا فَعَبْرِ اللَّهَ فِي بَرِّهَا، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کا معاملہ کرو، نیکی سے پیش آؤ۔ اگر تم یہ کرو گے فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَعُمْرَةٌ وَمُجَاهِدٌ، تو تم ایک حاجی اور ایک عمرہ کرنے والے اور ایک مجاہد جو جہاد کے لیے نکلتا ہے ان کے برابر ثواب میں پہنچ جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ جو جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا، حج کے لیے نہیں جا سکتا، طاقت نہیں ہے، ان چیزوں کا طاقت کے ساتھ تعلق ہے، زاد راہ کے ساتھ تعلق ہے، اگر نہیں جا سکتا تو وہ یہ عمل کر لے کہ والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرے، حسن سلوک کا معاملہ کرے، اگر ایک زندہ ہے تو اس سے یہ معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج، عمرہ اور ایک مجاہد کے برابر جو جہاد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ اور آخری 10واں عمل وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اپنے والدین کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک شخص عاص بن وائل، اس نے ایُّتَقَى عَنْهُ مِئَةَ رَقَبَةٍ، اس نے مرتے وقت اپنے بچوں کو یہ وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو تم نے 100 غلام جو ہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ فَأَعْتَقَ ابْنَهُ هِشَامٌ 50 رَقَبَةً، تو اس کے ایک بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے لیکن 50 نہ کر پایا، قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں۔ تو دوسرا بیٹا عمر، اس نے کہا کہ باپ کی وصیت تھی 100 کرنے ہیں، میرے بھائی نے 50 کیے ہیں، 50 ابھی باقی ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس نیت سے کہ ہم آپ سے پوچھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ بیان کیا، ساری بات بتائی، تو آپ نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس نیکی کا اس کو اجر پہنچتا۔ یعنی جو مرنے والا شخص تھا وہ مسلمان نہیں تھا، فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، صدقہ کرتے یا حج کرتے تو اس کو اس کا اجر پہنچ جاتا۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ اگر ایک شخص خود نہیں جا سکتا حج کے لیے، وہ کسی کو بھیج دیتا ہے تو اپنی اولاد کو بھیج دیتا ہے، اولاد نہیں ہے کسی اور کو بھیج دیتا ہے، یعنی کسی کے لیے انتظام کر دیتا ہے کہ وہ حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جس نے یہ عمل کیا ہے، انتظام کیا ہے، اس کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ تو یہ وہ 10 اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ جس طرح اب حج کے مہینے شروع ہو رہے ہیں، صاحب استطاعت لوگ اور جن کی نیت ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلیں گے، حج کی نیت کے لیے، حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ ہم بھی حج کریں، عمرہ کریں، بیت اللہ کی زیارت کریں، تو ان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ یہ 10 اعمال کرے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو حج کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔